أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا جو شرک کے اس طریقے اور قسم میں مبتلا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتا تھا. یعنی جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ خود تمہیں اگر کہا جائے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تم پر بوجھ آتا ہے, برا لگتا ہے کہ بھئی بیٹی ہو گئی, اور اتنا برا لگتا ہے کہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو. اور وہی بیٹیاں اللہ پاک کے لیے ثابت کر دی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں اللہ کے لیے کیسے پسند کر دی. ایک بات جو آج کی آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک اور جواب ان کے لیے بیان فرمایا اور ان کی اس بات کو بالکل بے حیثیت فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نعوذ باللہ اللہ پاک ان کے والد ہیں, اس کی کوئی دلیل کوئی وضاحت ان کے پاس نہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے اومن ینشأ فی الحلیہ, بھلا جو ذات پرورش پائے زیورات میں. اور کیجئے گا دوستوں, جو پرورش پائے زیورات میں وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, اور جو بات چیت میں مباحثے کے اندر زیادہ وضاحت سے بول بھی نہ سکے, ان کو اٹھا کے اللہ کے کھاتے میں رکھ دیا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور انہوں نے وہ فرشتے جو حقیقت میں اللہ کی مخلوق ہے ان کو مؤنث بنا کے پیش کر دیا. اشہدوا خلقہم, کیا ان فرشتوں کے بننے کے وقت یہ لوگ موجود تھے کہ اتنے پرزور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, کیا یہ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون, ان کی اس گواہی کو بھی لکھا جائے گا اور قیامت کے دن ان سے سوال بھی ہوگا. وقالو, اور یہ کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم, اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کی عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے. ما لہم بذالک من علم, حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم بھی نہیں. ان ہم الا یخرصون, یہ محض اندازوں کے تیر چلاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, یا ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب موجود ہے جس کتاب سے یہ لوگ استدلال اور دلیل پکڑتے ہیں. اب یہ 4 آیتیں ہیں دوستوں, اور وہی طبقہ جو فرشتوں کی عبادت کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں.
اللہ پاک نے انہی کو جواب دیا۔ ایک جواب تو اوپر آ گیا جس کو کہتے ہیں الزامی جواب، ایک ہوتا ہے دوستو تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب اور ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک راستے سے خود چل کے گزر جائے اور جب دوسرا جانے لگے تو کہے بھئی آپ اس سے کیوں آئے، اس سے کیوں نہیں آئے؟ تو آپ کہیں کچھ دیر پہلے آپ بھی اسی سے گزرے، اگر آپ کا جانا صحیح تھا تو میرا جانا کیوں غلط، اور اگر میرا جانا غلط ہے تو آپ کا جانا کیوں صحیح؟ یہ ایک الزامی سی بات ہوتی ہے دوست۔ ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب کہ جس میں انسان کے پاس کوئی قرآن کی حدیث کی دلیل موجود ہوتی ہے، اس کو تحقیقی جواب کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے لیے فرشتوں کو یہ کہہ کر ثابت کرنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، دماغ کو حاضر رکھیں دوست۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت ذات کے اندر دو باتیں، کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ ایک عورت کی جو نشو و نما ہے، اس کا جو بڑا ہونا ہے، اس کا جو زندگی گزارنا ہے، اس پوری زندگی کا جو محور ہے، زندگی کی جو گردش ہے، جو سوچ ہے، وہ کیا ہے؟ زیورات، حلیہ۔ زیورات سمجھتے ہیں دوستوں؟ جیولری۔ اب عورت کو آپ سب کچھ دے دیں لیکن جو وزن، جو حیثیت زیورات کی ہوگی اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے سالوں کی شادی کے زیورات یا آپ نے کوئی چیز خوشی کے موقع پر دی تو اس کو ساری زندگی محفوظ کر کے رکھیں گے اور آپ کو جتائیں گے بھی کہ دیکھیں میں نے آپ کی اس نشانی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو میں نے الگ نہیں کیا، اور اس کے بعد کہیں گے بھئی اس کے زکوٰۃ کا حساب آپ کر لیجئے۔ پہلے بات بھی جتا دیں گے اور پھر حساب بھی آپ سے نکلوائیں گے۔ ہوتا ہے عورت کے مزاج میں زیورات کو پسند کرنا ہے، زیب و زینت کے اندر رہنا ہے، بناؤ سنگھار کے اندر رہنا ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان ہر وقت اس سوچ کے اندر رہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جو طاقتیں ہوتی ہے، جو صلاحیتیں ہوتی ہے، وہ اس درجے کی نہیں ہوتی جو مرد حضرات کی ہوتی۔ اس لیے ایک چیز جو اکیلا مرد ایک اٹھائے گا وہ چار عورتیں مل کر نہیں اٹھا سکتی، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں اس زیورات کے اندر اشتغال میں انسان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی ہے دوستوں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو عورت جتنا زیادہ ان چیزوں کو پسند کرتی ہے یا پہن کے رکھتی ہے یا سنبھال کے رکھتی ہے یا جمع کر کے رکھتی ہے، آپ دیکھیں گے عقل دن بدن موٹی ہوتی چلی جائے گی، عقل کی وہ صلاحیتیں نہیں ہوگی۔ ایک دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ بات چیت کے وقت زیادہ وضاحت نہیں کر سکے۔ یہ جو قوت بیان ہے، قوت گویائی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کی ضرورت ضروری نہیں کہ آپ کو گھر میں پڑے، راستے میں پڑے گی، سفر میں پڑے گی، گاڑی میں پڑے گی، تجارت میں پڑے گی، بازار میں پڑے گی۔ تو اب آپ بتائیں کہ راستے میں کسی نے کچھ الٹا سیدھا کیا، آپ کو نکل کے بات چیت کرنی ہے، وہ آگے سے غلط بات کہے، آپ نے جواب دینا ہے، تو کیا اس قسم کی بات چیت عورت کر سکتی؟ وہ نہیں کر سکتی، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ مرد کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ معاملہ فہم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیوی بچوں سے بات کیسے کریں، ملازم سے کیسے کریں، ڈرائیور سے کیسے کریں، مارکیٹ میں کیسے کریں، سفر میں کیسے کریں، سب چیزوں کے اندر فرق ہوتا ہے، وہ چیز بھی نہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ بعض دفعہ اس طرح قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر یا تفسیر سن کر ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور مستورات میں بھی کہ یہ تو ہم پر رد ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں کمزور بتا دیا گیا۔ تو حقیقت یہ کہ یہ کمزوری نہیں، یہ طبیعت ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے عورت کی ذمہ داریوں کو کم کر دیا ہے۔
اس پر بوجھ نہیں ڈالا، یہ سارے کام مرد کے ذمے لگا دیے۔ تو اب عورت کے اندر یہ مزاج ہے کہ زیورات میں زندگی گزارنا، عورت کے اندر یہ کمزوری ہے کہ بات چیت میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکتی، تو وہ مؤنث وہ عورت ذات اٹھا کر کے اللہ پاک کے ساتھ جوڑ دی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو بھئی اگر کچھ کرنا بھی تھا تو انسان عقل کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کوئی اچھی چیز کر دیتا۔ اب مثال کے طور پہ 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک آپ کے والد ہے یا ایک آپ کے چچا ہے یا ایک آپ کے بزرگ ہیں، آپ نے سب کے سامنے پھل رکھے اور جو جس پر نشانات تھے سڑا ہوا تھا وہ لے جا کے اپنے بزرگ یا استاذ یا شیخ کے سامنے رکھا، یہ سمجھداری ہے یا نادانی ہے؟ نادانی۔ تو اب جو کمزوریاں تھیں اس کو اٹھا کے اللہ پاک کے کھاتے میں لگاتے رہے، تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو عقل کے تقاضے کے خلاف ہے جو تم کر رہے ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی فرشتوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہمیں ان کی عبادت کرنے ہی نہیں دیتے، ہمارا ان کی عبادت کر لینا، ان کے سامنے جھک جانا، ان کے سامنے پیشانی رکھ دینا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک اس پر راضی۔ یہ کتنی ایک غیر سنجیدہ سی بات ہو گئی نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جا کے دوسری منزل پہ چڑھ جائے اور وہاں سے چھلانگ لگانے لگے، تو سمجھدار لوگ اس سے کیا کہیں گے دوست؟ بھائی نہ کریں، کیا کر رہے ہو، احتیاط کرو، نہیں کرو پیر ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور وہ کہے کہ اگر میرے ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں تو اللہ پاک پھر مجھے بچا کیوں نہیں لیتے؟ میں تو چھلانگ لگا لیتا ہوں نیچے، اور اللہ تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، تو اللہ مجھے کیوں نہیں بچائیں گے؟ چھلانگ لگائی، ہاتھ بھی ٹوٹے، سر بھی ٹوٹا، پیر بھی ٹوٹ گیا، تینوں ٹوٹ گئے، نقصان ہوا نا دوست۔ اور پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو مجھے بچا لیں گے۔ اس تو یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں اللہ پاک ہر بندے کو شعور دے دیتے ہیں، سمجھ دے دیتے ہیں، غلط اور صحیح کا فرق بتا دیتے ہیں، یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ ہم اللہ کا امتحان تھوڑی لیں گے کہ میں غلط پہ چلتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس غلط کو صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم دارالامتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پاک نے سمجھ بوجھ دے دی، صحیح غلط کا فرق سمجھا دیا اور بتا دیا کہ اوپر سے چھلانگ لگانے کا نتیجہ سوائے ہڈیوں کے ٹوٹنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصے کی بات یہ ہے دوستوں، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جو انسان کے عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، عقل کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں جو اول فول، جو الٹا سیدھا آتا ہے وہ اسی کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ واضح طور پہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل شیطان اس کے دل دماغ میں ڈال دیتا ہے اور غلط پہ چل کے پھر اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید کی حفاظت، اللہ کی ذات پر کامل مکمل یقین، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق کا درجہ دینا، نہ کہ معبود کا درجہ دینا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، عشاء کے بعد تمام احباب اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام